الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 23 سورۃ الصاد، اردو ترجمہ اور تفسیر۔ گزشتہ اسباق میں ہم نے آیت نمبر 14 رکوع نمبر 1 پڑھ لیا۔ آج کے سبق میں رکوع نمبر 2 آیت نمبر 15 سے آغاز ہو رہا ہے۔ آیت نمبر 15 اور 16 کو اگر دیکھیں تو اس میں ہمیں تمام اگر پچھلے رکوع کا مفہوم سامنے رکھیں تو بات سمجھ آ جاتی ہے۔ گزشتہ رکوع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تبلیغ کرنے کا ذکر اور کفار کے ریئیکشن کا ذکر کیا گیا۔ اب یہاں پر وہی ذکر کنٹینیو ہوتا ہے کہ وہ انکار قیامت کرنے والوں میں سے ہیں، وہ انکار توحید میں سے ہیں، وہ انکار نبوت اور رسالت کرنے والوں میں سے ہیں کفار، اور وہ اس قدر بے باک ہے کہ ان کے الفاظ قرآن میں اس طرح سے کوٹ ہوئے۔ اللہ اول طور پہ فرماتا ہے اور یہ ایک چیخ کا انتظار کر رہے ہیں جسے کوئی پھیرنے والا نہیں، یعنی پھیرنے والے سے مراد کیا؟ ٹالنے والا نہیں، وہ ایک ہولناک چیخ قیامت کا دن جب سور میں پھونکا جائے گا۔ اور ان کا ریئیکشن کیا ہے اس دن کے بارے میں؟ کہتے ہیں اور انہوں نے کہا اے ہمارے رب، ہمارا حصہ ہمیں حساب کے دن سے پہلے جلد دے دے۔ یعنی اس قدر بے باکی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات ہیں بشیر اور نذیر۔ بشیر خوشخبری دینے والا، کس کے لیے؟ جو اطاعت اور فرما برداری اختیار کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، جو ادخلوا فی السلم کافہ کے معیار پر پورا اترتا ہو۔ اور آپ نذیر کن کے لیے ہیں؟ وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے ہیں، وہ جو انکار کرنے والے ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے اللہ کے حکم سے ڈرایا، اللہ کی نافرمانی کے وبال سے۔ تو جب انہیں ڈرایا جاتا تو کہتے اچھا وہ عذاب جس کے بارے میں تم ہمیں اطلاع دے رہے ہو، وہ عذاب جس کے بارے میں تم کہہ رہے ہو ہمیں ملے گا، وہ ابھی ہی کیوں نہیں مل جاتا؟ وہ اس دنیا میں ہمیں کیوں نہیں مل جاتا؟ اور دنیا میں بھی جلد دے دے، الفاظ ہیں قبل یوم الحساب، قیامت کے دن سے پہلے ہی دے دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا کہا جا رہا ہے؟ اصبر علی ما یقولون، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صبر کیجئے ان تمام باتوں پر، یہ جو کہہ رہے ہیں اس کا وبال یہ جلد چکھیں گے۔ اور پھر آپ کو تسلی دینے کے لیے، اہل ایمان کی تسکین کے لیے ذکر ہوا اللہ کے ایک جلیل القدر نبی کا، جناب داؤد علیہ السلام کا۔ ان کا ذکر قرآن کریم میں گزشتہ صورتوں میں بہت سے مقامات پر ڈیٹیل کے ساتھ گزر چکا ہے۔ ہاں البتہ یہاں پر ذکر آیا تاکہ اہل ایمان کو ایمان میں ان کے دل میں ڈارس بندے، اور وہ کیا ہے؟ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ، اور ہمارے نعمتوں والے بندے داؤد کو یاد کرو، اِنَّهُ اواب، بے شک وہ بڑا رجوع کرنے والا ہے۔ بے شک ہم نے اس کے ساتھ پہاڑوں کو تابع کر دیا کہ وہ شام اور سورج کے چمکتے وقت تسبیح کریں، اور جمع کیے ہوئے پرندے سب اس کے فرما بردار تھے۔ جمع کیے ہوئے پرندے سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ پرندوں کا جھنڈ۔ جب آپ تلاوت کرتے تھے زبور کی، جو کہ حمد و ثنا پر ہی مبنی تھی، جب آپ اس کی تلاوت کرتے تو آپ کے ساتھ پہاڑ، پرندے، ہوائیں، یہ سب مسخر کر دیے جاتے اور آپ کے ساتھ مل کر تلاوت کرتے۔ کل اللہ اواب، سارے کے سارے آپ کے فرما بردار تھے۔ وشددنا ملکہ وآتیناہ الحکمت وفصل الکتاب، اور ہم نے اس کی سلطنت کو مضبوط کیا اور اسے حکمت اور حق اور باطل میں فرق کر دینے والا علم عطا فرمایا۔ اب یہ باتیں یاد رکھیے گا، سب سے پہلے اللہ نے اپنے نبی کی جو صفت بیان کی وہ ہوئی داؤد بڑا رجوع کرنے والا تھا، اور پھر ذکر ہوا کہ ہم نے اسے حکمت اور حق اور باطل میں فرق کر دینے والا علم عطا فرمایا۔ یہ دونوں صفات ذہن میں رکھنی ہیں۔ کیوں؟ آگے جس واقعے کا ذکر ہے وہ ذکر ہمیں ان صفات کے ساتھ ریلیٹ کر کے کرنا ہے تاکہ ہمارا ایمان بھی محفوظ رہے اور ہم اچھے طریقے سے ان آیات کو سمجھ سکیں۔ یہ واقعہ مشکلات القرآن میں سے ہے، یعنی اٹس ہارڈ ٹو ایکسپلین، میں اس طرح واقعہ کو ایکسپلین کرتے وقت اپنے الفاظ کے بہترین چناؤ کا خیال رکھوں گی۔ اللہ کے نبی کے بارے میں ذکر ہے، جناب داؤد کے بارے میں ایک واقعہ یہاں پر مذکور ہے، اور واقعہ کیا ہے؟
اور کیا تمہارے پاس ان دعوے داروں کی خبر آئی جب وہ دیوار کود کر مسجد میں آئے تھے؟ جب وہ داؤد پر داخل ہوئے تو وہ ان سے گھبرا گیا اور انہوں نے عرض کی، ڈریے نہیں، ہم دو فریق ہیں، ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، تو ہم میں حق کے ساتھ فیصلہ فرما دیجیے اور حق کے خلاف نہ کیجیے گا اور ہمیں سیدھی راہ بتائیں۔ سب سے پہلے جو میں نے انڈر لائن کیا ہوا ہے ورڈ، دو دعوے داروں کی خبر آئی۔ ایسا تھا کہ جناب داؤد مسجد میں تشریف فرما تھے، اور یہ وہ وقت نہیں تھا کہ جب فیصلے کیے جاتے، یعنی جناب داؤد کے بارے میں پیچھے ہم نے صفات پڑھی نا کہ ہم نے قوت فیصلہ عطا فرمایا تھا، آپ کو حکمت عطا فرمائی تھی۔ تو جناب داؤد لوگوں کے درمیان فیصلہ فرماتے تھے جس طرح ایک عدالت لگتی ہے، تو یہ وہ وقت نہیں تھا عدالت کا، اور آپ حجرے میں تشریف فرما تھے کہ دو اشخاص آتے ہیں اور وہ دیوار کو پھلانگ کر آتے ہیں، سیدھے راستے سے نہیں آتے۔ تو پھر داؤد علیہ السلام نے تو گھبرانا ہی تھا بتقاضائے بشری، کیونکہ اگر دیکھا جائے تو میں اور آپ اپنے گھر میں موجود ہیں، تو کوئی گیٹ نوک کرتا ہے تو ہم ایک سوفسٹیکیٹڈ وے میں، کسی نے گیٹ نوک کیا، ہم گئے، کون ہے، اگر ہم چاہتے ہیں وہ اندر آئے تو ہم گیٹ کھول دیتے ہیں، اور اس طرح سے کوئی شخص ہمارے گھر میں داخل ہو پاتا ہے۔ لیکن آن دی ادر ہینڈ ہم اپنے گھر موجود ہیں لیکن کوئی ہماری دیوار پھلانگ کے اندر آ جاتا ہے، تو یہ چیز سے ہم گھبرائیں گے فور شور۔ اسی طرح سے جناب داؤد کے سامنے ہوا، دو اشخاص ہیں، وہ دروازے سے داخل نہیں ہوئے، پھلانگتے ہوئے داخل ہوئے دیواروں کو، اور آپ کے سامنے جب آتے ہیں تو آپ اولی طور پر گھبرا جاتے ہیں، اور اس گھبرانے کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم کے سامنے فرشتے موجود تھے، آپ نے کھانا سامنے رکھا تھا اور انہوں نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا، تب ابراہیم نے خوف محسوس کیا علیہ الصلاۃ والسلام۔ پھر حضرت موسیٰ نے جب اپنا عصا ڈالا اور وہ آپ کے سامنے اژدہا بن گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تب فرمایا کہ آپ خوف نہ کیجیے، آپ گھبرائیں نہ، آپ گھبرا چکے تھے اس وقت۔ تو یہ گھبرانا یہ فطری عمل ہے۔ بالکل اسی طرح سے حضرت داؤد بھی ذرا سا گھبرا گئے، لیکن پھر انہوں نے آپ کو تسلی دی، کہا گھبرائیے نہیں، ہم آپ کے پاس آئے ہیں اور ہم اپنا ایک معاملہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، ہمارے درمیان فیصلہ کر دیجیے، ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے۔ اب وہ زیادتی کس نوعیت کی تھی اس کا ذکر ہے، ان ھذا اخی، ایک شخص دوسرے کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے یہ میرا بھائی ہے، لہو 99 نعجۃ ولی نعجۃ واحدہ، اس کی 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک دمبی ہے۔ اب یہ کہتا ہے کہ وہ بھی میرے حوالے کر دو، اور اس نے اس بات میں مجھ پر زور ڈالا ہے۔ یہ واقعہ انہوں نے سامنے رکھا، کیا کہا انہوں نے، کہا میرے پاس، کیا کہتا ہے کہ ایک بھی دمبی نہیں ہے اور اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں، ٹھیک ہے، میرے پاس ایک ہے، یہ کہتا ہے وہ ایک بھی میری 99 میں شامل کر دو، آپ ہمارے درمیان فیصلہ فرما دیں۔ حضرت داؤد کیا فرماتے ہیں؟ داؤد نے فرمایا بے شک تیری دمبی کو اپنی دمبیوں کے ساتھ ملانے کا سوال کر کے اس نے تجھ پر زیادتی کی ہے، اور بے شک اکثر شریک ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں، مگر ایمان والے اور اچھے کام کرنے والے وہ بہت تھوڑے ہیں۔ اب آپ نے فیصلہ بھی فرما دیا، لیکن اس فیصلے کے پیچھے حکمت کیا تھی؟ اگر ہم تورات کی طرف نظر دوڑائیں نا، تو ہمیں انبیاء کی عصمت کے بارے میں ایسے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ نہ وہ پڑھے جاتے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے زیادتی کی انبیاء کی شان کے خلاف، کس طرح کے برے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں تورات میں، تحریف شدہ تورات میں۔ میں ابھی اس مطالعے کے دوران ان آیات سے گزری ہوں جنہیں بیسیکلی آیات کہا جاتا ہے لیکن ہولی ورسز نہیں کہہ سکتے ہم، ٹھیک ہے نا، ان کی اپنی بگاڑ شدہ، تحریف شدہ ہیں۔ بہرحال میں نے وہ پڑھی ہیں تو یقین کیجئے پڑھی نہیں جاتی جس طرح سے انہوں نے انبیاء کی شان کے خلاف، ان کی عصمت کے خلاف بیان لکھے ہوئے ہیں، اور نہ ہی وہ پڑھی جاتی ہیں، اور دل بڑا کر کے اگر کوئی شخص پڑھ لیتا ہے، کوئی مسلمان پڑھ لیتا ہے، اس کے دل پہ کیا گزرتی ہے، پھر وہ بیان کرنے کا حوصلہ ہر ایک میں نہیں ہوتا، اور بہرحال میرے میں بھی نہیں ہے۔ میں وہ آیات بیان نہیں کروں گی جو اس واقعے سے ریلیونٹ، آپ پڑھ سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو تورات کی کتابوں میں آپ کو ریفرنس نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گی۔ بہرحال میں اس کو بیان نہیں کر سکتی، اس واقعے کو جو انہوں نے کوٹ کیا ہوا۔ قرآن کریم میں کس احسن انداز سے بیان ہوا؟ سب سے پہلے ذکر ہوا داؤد رجوع کرنے والا تھا، پھر ذکر ہوا ہم نے اسے حکمت عطا فرمائی اور اسے فیصلہ کرنے کی صلاحیت دی، اور اس نے اچھا بہترین فیصلہ کیا۔ وہ کیا تھا؟ ایسا ہوا تھا کہ داؤد علیہ السلام کا وہ دور تھا، جیسے آج کا دور دیکھا جائے نا، تو اگر کسی شخص کے ہاں
کسی عورت کی کسی شخص سے انگیجمنٹ ہو گئی ہے، منگنی ہو گئی، تو ہماری شریعت میں کیا حکم ہے کہ اگر تو بات پکی ہو چکی ہے، دونوں خاندان کے معاملات سیٹ ہیں، تو پھر تیسرا بندہ معیوب ہے کہ اس کی طرف نکاح کا پیغام بھیجے، ٹھیک ہے، جب کہ دونوں طرف سے معاملات سیٹ ہیں۔ لیکن ایک عورت ہے، اس کے ہاں پرپوزلز آ رہے ہیں، ایک نے بھی بھیجا، دوسرے نے بھی بھیجا، تیسرے نے بھی بھیجا، اب پیرنٹس کو اختیار ہے کہ وہ کس کی طرف رجوع کرتے ہیں، کس رشتے کی طرف وہ ہاں کرتے ہیں۔ اب اس میں کوئی معیوب بات نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ بالکل اسی طرح سے ان دونوں چیزوں کو ذہن میں رکھیے گا، یعنی ایک عورت کے ہاں پیغام نکاح بھیجا، ٹھیک ہے، اور اس کے ہاں 2-3 اور بھی پرپوزل آ چکے ہیں، آپ بھیج سکتے ہیں، پیرنٹس کو اختیار ہے، وہ جس کی طرف مرضی اپنی بیٹی کا کر دیں۔ لیکن ایک عورت اگر کسی سے آلریڈی اس کی بات طے ہے اور وہ عورت اور مرد بھی راضی ہیں، فیملیز بھی، تو اب آپ کو درمیان میں ٹانگ اڑانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح سے اگر کسی عورت کا نکاح ہو چکا ہے تو دوسرے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ وہاں پر اب پرپوزل بھیجے، یہ ہماری شریعت ہے۔ لیکن داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کی جو شریعت ہے نا، وہ جو زمانہ تھا وہ اور تھا۔ ہم اب یہ واقعہ پڑھیں گے تو ہمارے دل کو ذرا دھچکا ضرور لگے گا، یعنی اٹس ناٹ ایزی ٹو ڈائجسٹ، ٹھیک ہے، لیکن اگر دیکھیں تو اس دور کے حوالے سے اگر آپ کو شریعتیں کلیئر ہے نا کہ ہر نبی کو الگ شریعت ملی اور دین اسلام شروع سے ایک ہی ہے، لیکن شریعت بدلتی رہی اور آخری شریعت محمدی ہے جس پر ہم سب کاربن ہیں۔ اس دور میں کیا ہوتا تھا، کیا رواج تھا کہ بعض علماء اور مفسرین اس کی تفسیر اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ یہ عام رواج تھا اور اس میں کوئی قباحت نہیں محسوس کی جاتی تھی کہ اگر کسی کی منکوحہ کی طرف کسی کا میلان ہو جاتا، قلبی میلان، تو وہ اس شخص سے کہتا کہ تم اپنی بیوی کو طلاق دے دو تاکہ میں اس کے ساتھ نکاح کروں۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا بھی کہ جب یہ درخواست جمع کروائی جاتی، دائر کروائی جاتی، درخواست دی جاتی، تو پھر اس شخص پہ ہوتا، سم ٹائمز وہ رضامندی کا اظہار کرتا، اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا اور دوسرا شخص اس سے نکاح کر لیتا۔ اگر اس شخص کی اپنی رضامندی ہوتی تو آدمی جب وہ عورت کو اپنے نکاح سے نکال دیتا تو وہ اپنی عدت مکمل کرتی اور پھر دوسرے شخص کے نکاح میں چلی جاتی۔ لیکن نبی کی شان اس سے بڑی اونچی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس بات پر تنبیہ فرمائی، اور وہ بات کیا تھی؟ مفسرین بہت محتاط انداز میں تفسیر بیان کرتے ہیں اور 2 طرح سے میں آپ کے سامنے رکھوں گی، اگرچہ اور بھی بہت سی روایات ہیں۔ آئی مسٹ سے کہ آپ یہ واقعے کا مطالعہ دیگر بہت سی تفاسیر سے کریے گا فار دی سیک آف نالج، ٹھیک ہے۔ آپ کے دل میں مفسرین بعض فرماتے ہیں کہ اس عورت کا نکاح ہو چکا تھا ایک مرد سے، اور آپ کی اس وقت نکاح میں 99 بیویاں موجود تھیں، اور آپ کی خواہش پیدا ہوئی کہ آپ اس فلاں عورت سے بھی نکاح کریں۔ اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ مطلب مفسرین کہتے ہیں کہ آپ نے اس کے شوہر کی طرف پیغام نکاح بھیجا کہ میں اس عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، یہ تھی۔ دوسری روایت امام ابو بکر جساس، انہوں نے یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ اس عورت کی شادی جو ہے وہ نہیں ہوئی تھی، لیکن ابھی صرف منگنی طے پائی تھی، اور داؤد علیہ الصلاۃ والسلام نے اس عورت کے گھر والوں سے اس کا رشتہ طلب کیا اور انہوں نے رشتہ دے دیا۔ لیکن یہ ساری باتیں جو ہے وہ مفسرین بیان کرتے ہیں، ہمارے سامنے جو قرآن کی آیات ہیں ہم ان سے ریلیٹ کرتے ہوئے اس واقعے کو ادب کے دائرے میں ریڈ آؤٹ کریں گے۔ ان تمام باتوں کو سامنے رکھیں اور پھر اس پوائنٹ پر آ جائیں، اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام ان سے لے کر نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام انبیاء و تمام رسول علیہم الصلاۃ والسلام معصوم تھے، لیکن بعض اوقات جس طرح بتقاضائے بشری کسی کے دل میں رجحان پیدا ہوتا بھی کچھ اس طرح کا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ فرما دی جاتی ہے آپ کو، آپ اللہ کے خصوصی بندے، نبی پیدائشی طور پر نبی ہوتا ہے، لہٰذا وہ اعلان نبوت جس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایٹ دی ایج آف 40 کیا، حضرت موسیٰ نے 40 سال کی عمر میں کیا، ٹھیک ہے، جناب نوح کی زندگی سے اور تبلیغ کے ڈیوریشن سے اندازہ لگایا تو ان کا بھی ایج ڈیوریشن 40 سے 50 سال بنتا ہے جب آپ نے اعلان نبوت کیا۔ بہرحال آپ کے نبی ہونے کا تعلق اعلان نبوت سے نہیں بلکہ آپ کی پیدائش سے ہے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ بچپن سے ہی اپنے انبیاء کو اپنی حفاظت میں لیتا ہے اور ان کی خاص طور پر حفاظت فرماتا ہے، کیونکہ اللہ کے انبیاء اللہ کے چنیدہ بندے ہیں،
اور ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں بھی اگر دیکھیں تو آپ کے بھی شق صدر کا واقعہ ہمیں سیرت کی کتابوں میں روایت کے مطابق 2 سے 3 دفعہ اس کا ذکر ملتا ہے کہ جب آپ کے سینے کو آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کے دل کو نکالا گیا اور غسل دیا گیا اور آپ کے دل کو مطہر کیا گیا، اور یہ بھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ یہ معجزات میں سے بھی ایک ہے کہ آپ اپنی آنکھوں کے سامنے اوپن ہارٹ سرجری دیکھ رہے ہیں اور وہ دل آپ کے سامنے آپ فرشتے آپ کے سینے میں دوبارہ نصب کر دیتے ہیں اور آپ بالکل ٹھیک ہوتے ہیں۔ تو یہ معجزات میں ہم پڑھتے ہیں نا سیرت کے، تو اب ان چیزوں کو ریلیٹ کیجیے گا۔ لہٰذا یہ نقطہ یاد رکھنا چاہیے کہ جناب آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام انبیاء اور رسول معصومین تھے، گناہوں سے پاک تھے۔ لہٰذا یہاں اس واقعے سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگرچہ آپ کا قلبی میلان اس طرف بڑھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس معاملے سے دور رکھا، آپ کی حفاظت فرمائی اور ایسی صورت پیدا فرما دی، آپ کو تنبیہ فرمائی کہ آپ اس عمل سے باز رہیں۔ لہٰذا آپ کے سامنے یہ واقعہ پیش کیا گیا جس سے آپ نے فوراً سمجھتے ہوئے رجوع کیا بارگاہ الہی میں۔ یہاں پر اب ذکر آتا ہے، دوبارہ ان آیات کو پڑھ لیں کہ بے شک اس نے مجھ پر زیادتی کی اور بے شک اکثر شریک ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں۔ اس یعنی پنجابی میں بھی ہم کہتے ہیں نا اکثر شریکہ، لائک ہم کسی دوسرے کو ایٹ دی سیم فیز رہتے ہوئے برداشت نہیں کرتے یا نقصان پہنچانے کی ہر صورت کوشش کرتے ہیں اگر ہم شریکے میں کسی کے ساتھ ہوں۔ یہ بدقسمتی ہے ہمارے ملک کی بھی اور خاندانی نظام کی بھی۔ لہٰذا یہاں پر اسی وے میں بات کی جا رہی ہے کہ بے شک اکثر ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں، مراد کیا ہے، کوئی موقع جانے نہیں دیتے زیادتی کا۔ تو یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس آلریڈی 99 ہیں، میرے پاس ایک ہے دمبی، اور یہ کہتا ہے کہ اپنی ایک بھی مجھے دے دو۔ لہٰذا داؤد علیہ الصلوۃ والسلام جب اس پر فیصلہ فرما دیتے ہیں تو فوراً رجوع کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اور داؤد سمجھ گئے ہم نے تو صرف اسے آزمایا تھا۔ تو اس نے اپنے رب سے معافی مانگی اور سجدے میں گر پڑا اور رجوع کیا۔ سبحان اللہ۔ اور اسی رجوع کو ہم ریلیٹ کریں گے فرسٹ آیات سے، جس میں میں نے کہا تھا کہ ذکر ہوا انہ اواب، وہ بہت رجوع کرنے والا، اس کو حکمت دی تھی، وہ اچھے فیصلے کرنے والا تھا، اور یہ فیصلہ آپ نے جیسے ہی ان دونوں فریقوں کے درمیان کیا، آپ سمجھ گئے کہ مجھے آزمایا گیا تھا، فوراً اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہوئے گر پڑے اور رجوع کیا اللہ کی بارگاہ میں۔ اور اللہ بھی فرماتا ہے فَغْفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ، ہم نے بھی اسے معاف فرما دیا، اور بے شک اس کے لیے ہماری بارگاہ میں ضرور قرب اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ اے داؤد، بے شک ہم نے تجھے زمین میں اپنا نائب کیا، تو لوگوں میں حق کے مطابق فیصلہ کر، نفس کی خواہش کے پیچھے نہ چلنا، ورنہ وہ تجھے اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گی یا بہکا دے گی، اور جو اللہ کی راہ سے بہکتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اس بنا پر کہ انہوں نے حساب کے دن کو بھلا دیا ہے۔ لہٰذا داؤد علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے مقربین میں سے تھے، تو اللہ نے اس عمل سے اپنے مقرب بندے کو محفوظ رکھا، اور وہی مقرب جنہوں نے واقعی اس واقعے سے سیکھا اور فوراً رجوع کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ان صفات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی امین۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔